کہتے ہیں کچھ زخم وقت کے ساتھ ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن کچھ جگہیں وہ ہر وقت خون مانگتی ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسی حویلی کے بارے میں ہے جو بنگلور کے ایک پرانے علاقے میں ویران کھڑی ہے، جہاں رات کے سناٹے میں چیخیں گونجتی ہیں اور دن کی روشنی میں بھی خوف چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ حویلی ہے جہاں لوگوں نے صرف اور صرف موت دیکھی ہے اور کچھ نے تو اپنے ہوش ہی کھو دیے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، ایسی کہانی، ایسی حقیقت جو آپ کو نیند میں بھی چین نہ لینے دے گی۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ہمبل طور پر ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ سن 2003 کی بات ہے۔ بنگلور کے ایک نواحی علاقے کمارا میں ایک بہت ہی پرانی حویلی موجود تھی، ایک سرسبز وادی میں بنی ہوئی، لیکن کوئی وہاں جاتا نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حویلی منحوس ہے، وہاں کچھ عجیب ہوتا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان فلم میکر ارمان نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں ایک ڈاکومنٹری فلم بنائے گا۔ اسے پراسرار اور خالی جگہوں پر کام کرنا پسند تھا۔ ارمان نے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ پلان بنایا کہ وہ وہاں 3 دن گزاریں گے اور جو بھی ہوگا کیمرے میں ریکارڈ کریں گے۔ وہ چاروں رات کو 11 بجے حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ حویلی اندر سے بوسیدہ اور گرد آلود تھی، لیکن اس حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں کچھ چھپا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی ارمان کے دوست فراز نے کہا، یار مجھے تو یہاں سانس لینا بھی بھاری لگ رہا ہے۔ ارمان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تمہارا وہم ہے بھائی۔ لیکن جب انہوں نے پہلی بار کیمرے سے ریویو کیا تو ایک کمرے میں عجیب سا سایہ نظر آیا، جیسے کوئی سفید لباس میں کھڑا ہو، مگر جب وہاں جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسری رات وہ سب لوگ کچن کے پاس بیٹھے تھے جب اچانک باورچی خانے کی الماری زور سے بند ہوئی، خود بخود۔ ارمان کیمرہ لے کر فوراً وہاں گیا اور جیسے ہی اس نے فریم فوکس کیا، ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا جو زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر خون لگا ہوا تھا اور وہ صرف ایک بات بار بار بول رہا تھا، واپس چلے جاؤ ورنہ تمہیں بھی بند کر دیا جائے گا۔ پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب دوبارہ لائٹ آئی تو بچہ غائب تھا اور فرش پر ویسے ہی خون لگا ہوا تھا۔ تیسرا دن ان کا سب سے زیادہ بھیانک دن تھا۔ رات کے 1 بجے ارمان کے دوست مہرین غائب ہو گئی۔ پوری حویلی چھان ماری گئی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ حویلی میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے CCTV کیمرے بھی لگائے تھے۔ جب CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھی گئی تو مہرین کو دکھایا گیا کہ وہ کسی اندیکھے وجود کے ساتھ چلتی جا رہی ہے، جیسے وہ کسی زیر اثر ہو۔ جب وہ لوگ آخری کمرے میں گئے جہاں مہرین گئی تھی تو وہاں دیوار پر خون سے لکھا تھا، جو یہاں آیا وہ کبھی واپس نہیں لوٹا۔ مہرین کے غائب ہونے کے بعد ارمان، فراز اور طلحہ کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ وہ تینوں حویلی سے نکلنا چاہتے تھے، مگر گیٹ بند ہو چکا تھا۔ تالا نہیں تھا، بلکہ جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے پکڑی کھڑی ہو۔ طلحہ نے کہا، یہ حویلی ہمیں چھوڑنے نہیں دے رہی۔ فراز زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس لمحے ایک پرانا سا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر جانے پر انہیں ایک پرانا سا کمرہ ملا، جس کی دیواروں پر پرانے تعویذ، خون سے بنی تصویریں اور ایک بڑے آئینے کے نیچے جلتی ہوئی موم بتیاں تھیں۔ ارمان نے کہا، یہ شاید کوئی بلیک میجک یا کالے علم کی جگہ ہے۔ وہ آئینہ بہت زیادہ عجیب تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب ہوتے گئے انہیں اپنی شکلیں بدلتی ہوئی نظر آئیں۔ ارمان کی آنکھیں خون سے بھر گئیں، طلحہ کے چہرے پر چھالے نکل آئے اور فراز کو لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے سانس لے رہا ہو۔ اور پھر اچانک وہی بچہ جو پچھلے رات ان کو کچن کے پاس نظر آیا تھا، آئینے کے پیچھے دکھائی دیا، لیکن اس بار وہ چیخ رہا تھا، تم لوگ مہرین کو بچا سکتے ہو اگر وقت پر پہنچے۔ وہ تینوں فالو کرتے ہوئے اس بچے کو نیچے تہہ خانے تک پہنچے۔ وہاں ایک سرنگ جیسا راستہ تھا، دیواروں پر خون کے ہاتھوں کے نشان تھے اور فضا میں ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے کسی جلے ہوئے گوشت کی ہو۔ جیسے وہ سرنگ کے آخر میں پہنچے
تو وہاں ایک دائروں والی رسم چل رہی تھی۔ ایک نقاب پوش عورت مہرین کے گرد کالے نمونوں میں کچھ پڑھ رہی تھی اور مہرین بے ہوش تھی۔ فراز آگے بڑھا تو اس کے پیروں تلے زمین ہل گئی اور اچانک زمین میں سے کالے ہاتھ نکلنے لگے جیسے مردے قبر سے اٹھ رہے ہوں۔ ارمان نے زور سے وہ آئینہ توڑا جو اس رسم کا مرکز تھا۔ جیسے ہی آئینہ ٹوٹا ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی۔ جب ہوش آیا تو وہ سب حویلی کے باہر تھے۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ مہرین ہوش میں تھی لیکن کچھ عجیب تھی، بالکل خاموش، بالکل خالی آنکھیں۔ کچھ جگہیں زندہ نہیں ہوتی لیکن وہ سانس لیتی ہیں۔ خوفناک بات یہ نہیں کہ وہاں کیا ہوا، بلکہ یہ ہے کہ وہ اب بھی ختم نہیں ہوا۔ حویلی سے واپسی کے بعد سب نے سوچا کہ معمول کے مطابق زندگی گزاری جائے، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ طلحہ نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ اسے ہر رات وہی نقاب پوش عورت خواب میں نظر آتی تھی جو اس کی روح کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ فراز کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اس کے جسم پر کالے نشان بنتے جا رہے تھے۔ ارمان نے دن رات مہرین پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ وہ کچھ بولتی نہیں تھی، صرف ایک اسکیچ بار بار بناتی تھی۔ ایک دروازہ اور اس کے پیچھے کھڑی ایک خوفناک آنکھ جو مسلسل دیکھ رہی ہو۔ ایک رات ارمان نے مہرین کے کمرے میں ایک ریکارڈر لگا دیا۔ صبح جب اس نے ریکارڈنگ سنی تو آواز آئی، تم سب میری مرضی کے بغیر نکلے ہو، اب تم سب واپسی آؤ گے میرے ساتھ۔ پھر ایک عجیب آواز جیسے کسی نے دروازہ زور سے بند کیا ہو، اور پھر مہرین کی خوفناک ہنسی، ایک ایسی ہنسی جو انسانوں کی نہیں ہو سکتی۔ ارمان، طلحہ اور فراز نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ حویلی جائیں گے۔ شاید یہی واحد طریقہ ہو سب کچھ ختم کرنے کا۔ رات 2 بجے وہ تینوں دوبارہ حویلی کے اندر داخل ہوئے، لیکن اس بار وہ حویلی ویسی نہیں تھی، وہ زندہ لگ رہی تھی۔ دیواریں سانس لے رہی تھیں، زمین لرز رہی تھی اور دروازے خود بخود کھل اور بند ہو رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے دروازہ بند ہو گیا۔ مہرین وہاں پہلے سے موجود تھی لیکن وہ اکیلی نہیں تھی۔ وہ سب حیران ہو گئے کہ مہرین یہاں کیسے آئی ہے۔ اس کے پیچھے کھڑا ایک سایہ کالے دھوئیں جیسا جس کی آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی ہوں۔ مہرین نے آہستہ سے کہا، تم لوگ بچ سکتے تھے مگر تم لوگ واپس کیوں آئے؟ تب ارمان نے ایک تعویذ نکالا جو اس نے ایک پرانے عالم سے لیا تھا۔ اس تعویذ کو جیسے ہی اس نے سائے کی طرف پھینکا، پوری حویلی کانپ گئی جیسے زمین پھٹنے لگی ہو، اور وہ سایہ زور زور سے چیخنے لگا۔ مہرین زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صبح کی روشنی میں ارمان، طلحہ، فراز اور مہرین سب حویلی کے باہر پڑے تھے۔ مہرین ہوش میں آئی اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہی پرانی مہرین تھی، لیکن جیسے ہی وہ سب کار میں بیٹھے اور پیچھے دیکھا، حویلی کے ایک کمرے کی کھڑکی سے وہی آنکھ اب بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ خوف شاید ختم نہیں ہوا، شاید وہ بس خاموش ہو گیا ہے وقتی طور پر۔ خونی حویلی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن کیا وہ ہمیشہ کے لیے بند ہوا یا اب وہ کسی اور کی تلاش میں ہے؟ ارمان، فراز، طلحہ اور مہرین بچ تو گئے مگر انہوں نے کیا کھویا؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایسی جگہیں واقعی موجود ہوتی ہیں یا یہ سب ذہنی دھوکہ ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔